اب وہ بریکٹ بند ہو رہی ہے، وہ آیت کے جو چھٹے رکوع کے شروع میں آئی تھی دوبارہ آ گئی جوں کی توں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ یہ ترتیب ذہن میں رکھیے۔ اور دوسری آیت بھی جو کہ تو صرف یہ ہے کہ ترتیب تھوڑی سی بدلی ہے، بریکٹ یوں بناتے ہیں تو اس کی چونچ ادھر ہوتی ہے تو اس کی چونچ ادھر ہوتی ہے، تو اسی طریقے سے ذہن میں رکھیے کہ دوسری آیت کی ترتیب تھوڑی سی بدل دی ہے، درمیانی، اور وہ بھی درمیان میں چونچ والا معاملہ جو ہوتا ہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، یہ تو جو کہ تو وہی ہے، ڈرو اس دن سے جس دن کوئی جان کسی دوسری جان کے کام نہ آ سکے گی۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ، وہاں کیا تھا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، یہاں کیا آیا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ، نہ اس سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا۔ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ، یہ شفاعت بعد میں لے آئے، عدل پہلے لے آئے، وہاں شفاعت پہلے ہے عدل بعد میں، بس یہ تبدیلی ہے۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور یہ پھر جو کا تو وہی جو پہلی آیت میں تھا، جو چھٹے رکوع کی دوسری آیت ختم ہوئی، نہیں انہیں کوئی مدد مل سکے گی۔ یہ جو حصہ تھا جو تقریباً 10 رکوعوں پر مشتمل تھا، سورہ بقرہ کے 18 رکوع کہ جن میں روح سخن ہے سابقہ امت مسلمہ کی طرف، 4 رکوع بڑے عموم کے حامل تھے، لیکن بین السطور وہاں بھی اشارے موجود تھے، روح سخن جو تھا وہ بنی اسرائیل کی طرف۔ 10 رکوعوں میں صراحت کے ساتھ ساری گفتگو انہی سے ہے، الا یہ کہ ایک جگہ مسلمانوں سے خطاب کر لیا، کچھ آخر میں اہل مکہ کا تذکرہ بھی ہو گیا۔ اب اس کے بعد ذکر شروع ہو رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، وہ بات سمجھ لیجئے کہ کیا وجہ ہے اس کی۔ دیکھیے حضرت ابراہیم کی نسل کی یہ 2 شاخیں چلی، ویسے تو 3 ہیں، عام طور پر لوگوں کے علم میں ہے کہ 2 بیویاں تھیں، حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل پیدا ہوئے، بڑے تھے، حضرت سارہ سے حضرت اسحاق، ان کے بیٹے یعقوب، یعقوب کے 12 بیٹے بنی اسرائیل۔ حضرت اسماعیل کو حضرت ابراہیم نے آباد کیا خانہ کعبہ کے پاس لا کر، بواد غیر ذی زرع، تو وہاں یہ جو ہے نسل چلی۔ لیکن نبوت جو ہے حضرت ابراہیم کے بعد حضرت اسماعیل کو تو ملی، اس کے بعد مسلسل یوں سمجھیے کہ تقریباً 3000 کا فصل ہے سالوں کا کہ کوئی نبوت اس شاخ میں نہیں آئی۔ نبوت کا سلسلہ چلا دوسری شاخ میں، حضرت یعقوب، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، چلتے جائیے، اور پھر حضرت موسیٰ اور عیسیٰ سے شروع ہو کر حضرت موسیٰ اور ہارون سے شروع ہو کر حضرت عیسیٰ اور یحییٰ تک 1400 برس مسلسل۔ اگرچہ تیسری شاخ بھی تھی، بنو قطورہ کہلاتے، تیسری اہلیہ آپ کی تھی قطورہ، بنی قطورہ میں سے ان کی اولاد بڑی کثیر تھی، ان میں سے ایک مدین تھے، مدین یا مدیان، ان میں حضرت شعیب کی بعثت ہوئی تھی۔ حضرت شعیب بھی حضرت ابراہیم کی نسل میں سے ہیں، لیکن بنی مدیان میں سے۔ بہرحال اب چونکہ حضور کی بعثت ہوئی بنی اسماعیل میں، ادھر بنی اسرائیل ہیں، ان سے یہ خطاب ہو رہا ہے سابقہ امت مسلمہ، اور اب یہ امامت الناس منتقل ہونے والی ہے بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل کو۔ تو اب اگر اس انتقال کے وقت نقل، اگر وہ جو کامن فیکٹر ہے اس کا تذکرہ کیا جائے تو بات آسان ہو جائے گی۔ ابراہیم ہی تو جد امجد ہے نا تمہارے، تم یعقوب کی اولاد ہو، ٹھیک ہے، لیکن یعقوب کس کے بیٹے تھے؟ اسحاق کس کے بیٹے تھے؟ ابراہیم کے۔ تو یہ دوسری نسل بھی تو ابراہیم ہی کی ہے۔ اس حوالے سے ان کے لیے سہل بنایا جا رہا ہے کہ بات کو سمجھو، یہ صرف یہ ہے کہ 2 پیڑھی اوپر جا کر مل گئے اور لانا خیر سنا، اور حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور اسے اب مرکز بنانا ہے اہل توحید کا، لہذا یہ ساری گفتگو اب شروع ہو رہی ہے۔ 4 رکوع اب وہ ہے 15 سے شروع ہو کر 18 تک، جن کا اصل مضمون ہے تحویل قبلہ۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور ذرا یاد کرو جب ابراہیم کو آزمایا اس کے رب نے بہت سی باتوں میں۔ میرا ایک کتاب چاہے حضرت ابراہیم کی شخصیت پر، حج اور عید الاضحیٰ اور ان کی اصل روح، اور اس میں ایک تحریر ہے، ایک تقریر ہے، جو تحریر ہے وہ مجھے بہت پسند ہے کہ کیسے کیسے امتحان آئے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر۔ فَأَتَمَّهُنَّ، اب یہ ایک جملے میں ایک پوری داستان ہے، اس نے ان سب کو پورا کیا، سب میں پاس ہو گیا، ہر امتحان سے کامیابی کے ساتھ
with flying colors ہر امتحان سے نکلے. قال انی جاعلک للناس اماما. تب ہم نے کہا اے ابراہیم اب میں تمہیں نوع انسانی کا امام بنانے والا ہوں. قال ومن ذریتی. انہوں نے کہا اور میری نسل کے بارے میں بھی یہ وعدہ ہے کہ نہیں؟ قال لا ینال عہد الظالمین. فرمایا میرا یہ عہد ظالموں سے متعلق نہیں ہوگا. مطلب کیا ہوا کہ تمہاری نسل میں سے جو صاحب ایمان ہوں گے، نیک ہوں گے، سیدھے راستے پر چلیں گے، ان سے ہمارا وعدہ ہے، لیکن نسلیت کی بنیاد پر نہیں ہے کہ جو بھی تمہاری نسل میں سے لازماً وہ اس وعدے کا مصداق بن جائے. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا. اور یاد کرو جب کہ ہم نے گھر کو، اپنے گھر کو، بیت اللہ کو قرار دے دیا لوگوں کے لیے زیارت کی جگہ، لوٹ کے آنے، لوٹ کر آؤ، حج کرو. مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا. اور اسے امن کا گھر قرار دے دیا. وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. اور ہم نے حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو اپنی جائے نماز بنا لو، نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو. آج کل تو بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ مقام ابراہیم سے مراد کوئی خاص پتھر نہیں ہے، بلکہ اصل میں وہ تو پوری جگہ جو تھی وہ مقام ابراہیم، حضرت ابراہیم وہاں آباد ہوئے تھے. لیکن صحیح بات وہی ہے جو ہمارے سلف سے چلی آ رہی ہے، روایات پختہ ہیں اس کے بارے میں کہ جس طریقے سے حجر اسود جنت سے آیا ہے، ایسے ہی یہ بھی ایک پتھر تھا کہ جو جنت سے لایا گیا حضرت ابراہیم کے لیے جب وہ تعمیر کر رہے تھے. کوئی اور ذرائع تو ابھی تھے ہی نہیں، اس کے اوپر وہ کھڑے ہوتے تھے اور یہ پتھر ہی اونچا ہوتا جاتا تھا خود. اب جیسے جیسے تعمیر اوپر جا رہی ہے اس کے لیے یہ پتھر اونچا ہوتا تھا. وہ پتھر ہے جو مقام ابراہیم اب بھی محفوظ ہے. اور وہاں پر پھر طواف کر کے کعبے کا مکمل، پھر اس کے آس پاس جو ہے 2 رکعت جو ہے وہ ادا کی جاتی ہے نماز. وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. اور ہم نے عہد لے لیا تھا ابراہیم اور اسماعیل سے کہ تم دونوں ہمارے اس گھر کو، بیتیا میرے اس گھر کو پاک رکھو. اب یہ تطہیر بھی دونوں طرح کی ہوگی، ظاہری صفائی بھی ہو، گند نہ ہو، تاکہ زائر آئیں تو ان کے دلوں میں جو کدورت پیدا نہ ہو، کوفت نہ ہو، کھلی فضا ہو، صاف رکھو. اور تطہیر باطنی، وہاں توحید کا چرچا ہو، کوئی اور کفر اور شرک جو ہے وہ نہ آنے پائے. ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. اور یاد کرو جب کہ ابراہیم نے کہا تھا اے میرے پروردگار اس گھر کو امن کی جگہ بنا دے، اور اس کے رہنے والوں، اس کے ہاں آباد ہونے والوں کو یعنی بنی اسماعیل کے لیے ان کو رزق عطا فرما، میووں کا اور پھلوں کا. من آمن منہم باللہ والیوم الآخر. اب یہاں حضرت ابراہیم خود رک گئے کہ میں اپنی ساری اولاد کے لیے یہ دعا نہ کروں، اس لیے کہ وہاں روک دیا گیا تھا لا ینال عہد الظالمین. تو جو بھی ان میں سے ایمان اور عمل صالح والے ہوں اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہوں، اجعل هذا البلد آمنا وارزق اهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. اب یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے گویا کہ ہم کہیں گے ازرہ شفقت مسکراتے ہوئے گویا کہ فرمایا کہ ابراہیم قال ومن کفر، تمہاری اولاد میں سے جو کفر کرے گا فأمتعه قلیلا، اس کو بھی میں دنیا کا ساز و سامان تو دوں گا. امامت میں شامل نہیں کر سکتا، لیکن یہ کہ دنیاوی طور پر مال و متاع جو ہے وہ ان کو بھی میں دوں گا. ومن کفر فأمتعه قلیلا ثم اضطره الى عذاب النار. ہاں پھر اسے کشاں لے آؤں گا جہنم کے عذاب کی طرف. وبئس المصیر، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے لوٹنے کی. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. اور یاد کرو جب کہ ابراہیم اٹھا رہے تھے ہمارے گھر کی بنیادوں کو، اور اسماعیل باپ بیٹا دونوں لگے ہوئے تھے. یہاں لفظ جو قواعد آیا ہے اس کو نوٹ کیجئے. قواعد قاعدے کی جمع ہے اور یہ بنیادوں کو کہا جاتا ہے، اور اس میں اشارہ ہے حضرت ابراہیم اصل معمار اور بانی نہیں ہے کعبے کے. کعبہ بنایا ہے حضرت آدم نے. ان اول بیت وضع للناس للذی بمکہ، پہلا گھر
اب کیسے ممکن تھا حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اور حضرت ابراہیم تک کم و بیش جو ہے 4000 برس ہے، عام اندازہ جو ہے تورات کا اگر آپ لگائیں تو کوئی مسجد نہیں بنی ہوگی کیا؟ یہ پہلا گھر ہے، پہلا وہ گھر خدا کا، تو اس کی بنیادیں رہ گئی تھیں، باقی وہ امتداد زمانہ سے، اور چونکہ یہ سیلاب کا راستہ تھا، سیلاب کی وجہ سے وہ سب جو ہے دیواریں بہہ گئی تھی، صرف بنیادیں تھیں، ان بنیادوں کو پھر وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، یہ سورہ حج میں جا کر مضمون تفصیل سے آئے گا۔ اب میں آئے گا کہتا ہوں، آ چکا ہے حقیقت کے اعتبار سے، اس لیے کہ یہ ساری مکی صورتیں ہیں جو نازل ہو چکی ہیں سورہ بقرہ سے بہت پہلے۔ تو جب وہ ان بنیادوں کو اٹھا رہے تھے تو دعائیں مانگ رہے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے رب ہماری اس کوشش کو، ہماری اس مشقت کو، محنت کو قبول فرما۔ باہر گھر بنا رہے ہیں، پتھر اٹھا اٹھا کر لا رہے ہیں، حضرت اسماعیل کی عمر اس وقت لگ بھگ 13 برس ہے، ہاتھ بٹا رہے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے رب ہماری اس کوشش کو شرف قبول عطا فرما، یقیناً تو سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اور اے رب ہمیں اپنا فرما بردار بنائے رکھ۔ نوٹ کیجئے ابراہیم کہہ رہے ہیں، تو میں اور آپ اگر مطمئن ہو جائیں کہ میری موت لازماً حق پر ہوگی تو بہت بڑا دھوکہ ہے۔ ڈرتے رہنا چاہیے، اللہ کی پناہ طلب کرتے رہنا چاہیے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنائے رکھ، ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور ہم دونوں کی نسل میں سے اٹھائی و برپا کی جو ایک امت جو تیری فرما بردار امت ہو۔ وارنا مناسکنا، اور اے پروردگار تیرا گھر تو ہم نے یہ بنا دیا، اب اس کے جو رسومات ہیں وہ ہمیں سکھا، جو مناسک حج ہیں، ارنا مناسک، اب کیسے حج کریں، کیا آداب ہوں گے، طواف کیسے ہوگا، کیا کریں گے۔ وتب علینا، اور ہم پر اپنی شفقت کی نظر فرما، انک انت التواب الرحیم، یقیناً تو ہی ہے بہت ہی زیادہ توبہ کا قبول فرمانے والا اور شفقت کے ساتھ رجوع کرنے والا اور رحم فرمانے والا۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اور اے ہمارے پروردگار ہماری اس نسل میں، اب چونکہ ہماری نسل مراد ہے بنی اسماعیل، بنی اسرائیل اسماعیل کی نسل میں سے تو نہیں ہے نا، یہاں دونوں کی نسل سے مراد ہے تو وہ بنی اسماعیل، ہماری اس نسل میں اٹھائی ہو ایک رسول انہی میں سے، باہر کا نہ ہو، کوئی مغایرت کا اجنبیت کا پردہ حائل نہ ہو، وہ کیا کرے، یتلو علیہم آیاتک، تیری آیات ان کو پڑھ کر سنائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور صرف سنائے نہیں، تعلیم دے انہیں کتاب اور حکمت کی۔ صرف سنا دینا تو بہت آسان کام ہے، سکھانا، تعلیم دینا، دلوں میں بٹھانا، اور حکمت، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک کرے، ان کا تزکیہ کرے، ان کے دلوں میں تیری محبت اور آخرت کی طلب کے سوا کوئی طلب باقی نہ رہنے دے۔ انک انت العزیز الحکیم، یقیناً پروردگار تو ہی ہے زبردست اور کمال حکمت والا۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، اور ایسا شخص کون سا ہوگا جو ابراہیم کے طریقے سے منہ موڑے۔ یہ رغبت کا لفظ عربی زبان میں دونوں طرف جاتا ہے، رغبہ الہ، کسی شے کی طرف رغبت ہونا، محبت ہونا، میلان ہونا، اور رغبہ عن، کسی شے سے متنفر ہونا، کسی شے سے ابا کرنا، اس کو چھوڑ دینا۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، سوائے اس کے جس نے اپنے آپ کو حماقت ہی میں مبتلا کرنے کا فیصلہ کر لیا ہو، اور کون ہوگا جو ابراہیم کے طریقے سے منہ موڑے۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور ہم نے تو اسے دنیا میں بھی پسند کر لیا تھا، چن لیا تھا۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور یقیناً آخرت میں بھی وہ ہمارے صالح بندوں میں سے ہوں گے۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب کہا اس سے اس کے پروردگار نے کہ مانو میرا حکم، اس نے کہا پروردگار قبول ہے تیرا حکم، یہاں تک کہ ذبح کرو بیٹے کو، حاضر ہے۔ یہ آخری امتحان تھا، آخری۔
100 برس کی عمر میں، 87 برس کی عمر میں دعائیں مانگ مانگ کر بیٹا لیا تھا اسماعیل۔ حضرت سارہ کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، اب وہ 13 برس کا تھا، بازو بن گیا تھا اور اس وقت ذبح کرنے کا حکم ملا۔ جب بھی کہا ہم نے مانو ہمارا حکم، قال اسلمت لرب العالمین، اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دے کہ اس کی پیروی کریں۔ ووصى بها ابراہیم وبنیہ ویعقوب، اور اسی کی وصیت کی تھی ابراہیم نے بھی اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے بھی۔ یا بنی، وہ کیا تھی نصیحت؟ ہے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، دیکھو اللہ نے تمہارے لیے دین کو پسند فرما لیا ہے۔ کون سا دین؟ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اور دیکھنا موت نہ آنے پائے مگر فرما برداری کی حالت میں۔ یہی بات آئے گی سورہ آل عمران میں مسلمانوں سے خطاب کر کے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب کی موت کا وقت آیا؟ جب آدم کی یعقوب پر موت، یہ لفظی ترجمہ ہوگا، اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، حضرت یعقوب نے اپنے سارے بیٹوں کو جمع کیا، 12 کے 12، اور مصر میں پہنچ چکے تھے یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ذریعے سے، جو سورہ یوسف میں ساری کہانی آئے گی، وہاں انتقال ہوا۔ تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا، اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی پوجا کرو گے، کس کی پرستش کرو گے؟ یہ بات نہیں تھی کہ انہیں معلوم نہیں تھا، لیکن یہ کہ ایک میثاق، قول و قرار اور پختہ کرنے کے لیے۔ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، تو کہا کہ ہم پوجیں گے، بندگی کریں گے، پرستش کریں گے آپ کے معبود کی اور آپ کے آبا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی، اور یہ کوئی مختلف معبود نہیں، الہ واحدہ، وہ تو ایک ہی الہ ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اس کے لیے، اس کے سامنے سر جھکاتے ہیں، اسی کی فرما برداری کا اقرار کرتے ہیں۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یہ آیت 2 مرتبہ آئے گی اسی رکوع میں۔ یہ ایک گروہ تھا انسانوں کا جو گزر گیا، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، ان کی اولاد، قد خلت، وہ گزر گئے۔ لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کے لیے تھا جو انہوں نے کمایا، اور تمہارے لیے ہوگا جو تم کماؤ گے۔ یعنی یہاں پدرم سلطان بود کا کوئی مقام نہیں ہے، ہر شخص کے لیے اپنا عمل، اپنا ایمان، اپنی کمائی۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے، تم سے پوچھا جائے گا تم کیا کر کے لائے ہو۔ تو راچے ہے پدرم سلطان بود، تو راچے ہے، تم کیا ہو بھائی، تو اپنی بات کرو، باپ تمہارا سلطان تھا، ہوگا۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، لیکن اس پس منظر میں اب ان کی خباثت کو نمایاں کیا جا رہا ہے کہ یہ تو تھی وصیت ابراہیم کی اور یعقوب کی، اور اس وقت کے یہود و نصارہ کا کیا رویہ ہے؟ قَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، وہی متحدہ محاذ حضور کے خلاف۔ یا تو یہودی، انہوں نے کہا کہ یا یہودی ہو جاؤ یا نصرانی تو ہدایت پر ہو جاؤ گے۔ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، کہہ دیجئے نہیں، بل نتبع، ہم تو نتبع یہاں پر محذوف مانیے، بل نتبع ملت ابراہیم حنیفہ، نہیں، ہم تو پیروی کریں گے ابراہیم کے طریقے کی، بالکل یکسو ہو کر۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ قولوا آمنا باللہ، اب یہاں مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے، دیکھو تم ان کے جو کچھ وہ کہتے ہیں اس کے جواب میں تم یہ کہو، قولوا کہو آمنا باللہ، ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، وما انزل الینا، اور جو کچھ نازل کیا گیا ہماری جانب، وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، اور جو کچھ نازل کیا گیا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب کی طرف، والاسباط، اور ان کی اولاد کی طرف، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو کچھ دیا گیا موسیٰ کو اور عیسیٰ کو،
وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو کچھ دیا گیا تمام نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی کے مابین تفریق نہیں کرتے، ہم سب کو مانتے ہیں۔ دیکھیے ایک ہے تفضیل، کسی کو ایک کو زیادہ افضل سمجھنا دوسرے سے، یہ اور بات ہے، وہ تو سورہ آل عمران میں آئے گا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ تفریق یہ کہ ایک کو مانے ایک کو نہ مانے، ان رسولوں میں سے ایک کا انکار سب کا انکار ہے۔ لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون، اور ہم نے تو اسی کی فرما برداری کا قلادہ اپنی گردن میں ڈال دیا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، پھر اے مسلمانوں اگر یہ بھی ایمان لائیں یہود اور نصارہ بالکل اسی طرح جیسے تم ایمان لائے ہو، نو کمپرومائز، ٹھیک ٹھیک وہی دین اختیار کریں، وہی راستہ جو کہ محمد کے ذریعے سے تمہیں دیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، تب وہ ہدایت پر ہوں گے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر وہ پیٹھ موڑ لیں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ زدم زدہ میں اور دشمنی کے اندر وہ مبتلا ہو چکے ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تو اے نبی آپ کے لیے ان کے مقابلے میں اللہ کافی رہے گا، آپ فکر نہ کریں، آپ کسی کمپرومائز کی دعوت کی طرف توجہ ہی نہ دیں، کچھ دو کا معاملہ سوچے بھی نہ، ان کی مخالفتوں سے آپ مرعوب نہ ہوں، ان کی دھمکیوں کا کوئی اثر نہ دیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ کافی رہے گا آپ کے لیے ان سب کے مقابلے میں۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور یقیناً وہ سب کو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اسے معلوم نہ ہو کہ آپ اس وقت کن حالات میں ہیں، کیسی مشکلات میں ہیں، کس طرح کی نازک صورتحال دن بدن جو ہے شکل بدل رہی ہے، لیکن آپ قائم رہیں۔ یہ ہے جگہ جہاں پر خون پڑا ہوا ہے، اس نسخے میں جو حضرت عثمان تلاوت فرما رہے تھے، اور اس وقت باغیوں نے انہیں شہید کیا ہے۔ ان کی زوجہ محترمہ نائلہ، انہوں نے بچانا چاہا ہے تو ان کی انگلیاں کٹ گئیں، اور خون جو ہے وہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، ان الفاظ پر وہ خون پڑا ہے، وہ دماغ بھی موجود ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ صبغۃ اللہ، کیا معنی؟ یہاں پر بھی ایک آپ کو محذوف ماننا ہوگا، اخترنا صبغۃ اللہ، ہم نے تو اختیار کر لیا ہے اللہ کے رنگ کو۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور اللہ سے بہتر رنگ کس کا ہوگا، اور ہم تو بس اسی کی بندگی، اسی کی پرستش کرنے والے ہیں۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، اے نبی ان سے کہیے کہ کیا تم ہم سے محاجہ کر رہے ہو، حجت بازی کر رہے ہو، جھگڑ رہے ہو، دلیل بازی کر رہے ہو اللہ کے بارے میں؟ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، وہ تو ہمارا رب بھی ہے تمہارا رب بھی ہے، رب تو ایک ہے، رب بھی ایک، اس کا دین بھی ایک، ہاں شریعتوں میں فرق ہوا ہے۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، رب تو ہمارا بھی وہ تمہارا بھی وہ، البتہ ہمارے لیے ہوں گے ہمارے عمل، تمہارے لیے ہوں گے تمہارے عمل۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم تو اس کے لیے اپنے آپ کو خالص کر لینے والے ہیں۔ یہ ذرا 3 الفاظ یہاں پہ نوٹ کر لیجئے، یہ میرے اور آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہیں۔ نحن لہو مسلمون، 136ویں آیت اس پر ختم ہوئی، ہم اس کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں، ان میں سے تو ہم بھی شامل ہیں۔ نحن لہو عابدون، آیت نمبر 138، ہم اس کی بندگی کرنے والے ہیں، اسی کی بندگی کرنے والے ہیں۔ تو صرف اسلام نہیں، عبادت اور ٹوٹل عبادت، ٹوٹل بندگی، پوری زندگی میں اس کے ہر حکم کی پیروی اور اطاعت۔ اس سے آگے بات آئی وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، یہ عبادت اخلاص کے ساتھ نہیں ہے تو منافقت ہے۔ اس عبادت سے کوئی دنیا کی منفعت پیش نظر نہ ہو، سوداگری نہیں، یہ عبادت خدا کی ہے۔ دنیا بنانا، دنیا کمانا، دین کو ذریعہ بنانا، اس سے بڑی
اور اس سے گری ہوئی کوئی حرکت نہیں۔ اخلاص، حضور نے فرمایا من صلی یرائی فقط اشرکا ومن صام یرائی فقط اشرکا ومن تصدق یرائی فقط اشرکا۔ جس نے نماز پڑھی دکھاوے کے لیے اس نے شرک کیا، جس نے روزہ رکھا دکھاوے کے لیے اس نے شرک کیا، اور جس نے صدقہ خیرات دیا دکھاوے کے لیے اس نے شرک کیا۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ نَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ نَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ اللهم ربنا اجعلنا منهم اللهم ربنا اجعلنا منهم ام تقولون ان ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارا، کیا تمہارا کہنا یہ ہے کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ تم جو کہتے ہو کہ یا یہودی ہو جاؤ یا نصرانی تب ہدایت پاؤ گے، تو ابراہیم یہودی تھے یا نصرانی؟ اور اسحاق اور یعقوب اور یوسف اور موسیٰ اور عیسیٰ یہ کون تھے؟ یہی بات آج مسلمانوں کو سوچنی چاہیے۔ محمد الرسول اللہ اور ان کے اصحاب دیوبندی تھے یا بریلوی تھے یا اہل حدیث تھے یا شیعہ تھے یا سنی تھے؟ ان تقسیموں سے اوپر ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے ساتھ اخلاص کا تقاضا یہ ہے، ٹھیک ہے ایک فقہی مسلک کے اعتبار سے ایک شخص کسی مسلک کی پیروی کر رہا ہے، لیکن اپنے آپ کو اس سے آئیڈینٹیفائی کرانا اور اس مسلک کو مقدم رکھنا دین پر، اور اس مسلک ہی کے لیے محنت اور مشقت اور بھاگ دوڑ تبلیغ ہو رہی ہے اسی کی، یہ چیز بالکل اس اصل حقیقت کے خلاف ہے کہ جو اللہ کے دین نے ہمیں سکھائی ہے۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارا قل انتم اعلم ام اللہ، کہیے ان سے کہ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے۔ فمن اظلم ممن كتم شہادۃ عنده من اللہ، کان کھول کر سن لو، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے اللہ کی ایک گواہی جو اس کے پاس تھی اسے چھپا لیا۔ تمہارے پاس گواہیاں ہیں، علماء یہود جانتے تھے یہ اللہ کے رسول ہیں جن کے ہم منتظر تھے، اس گواہی کو چھپائے بیٹھے۔ ومن اظلم ممن كتم شہادۃ عنده من اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ ہرگز غافل نہیں ہے کہ اس سے جو تم کر رہے ہو۔ تلک امۃ قد خلت، یہ گروہ مقدس جماعت تھی یہ جس کے یہ گلے سرسبت تھے، یہ گزر گئے۔ لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، جو کمائی انہوں نے کی، جو عمل انہوں نے کمائے وہ ان کے لیے، تمہارے لیے نہیں۔ تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم کماؤ گے۔ ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور تم سے ان کے عمل کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا، تم سے سوال یہ ہوگا کہ تم نے کیا کیا۔